بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں حج و عمرے کے مختلف مسائل نمبر 2 بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ دوسری قسط ہے. حروف تہجی بے سے شروع ہونے والے چند اہم مسائل آپ کی خدمت میں رکھے جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہے باریک کپڑا یا باریک دوپٹہ پہن کر حرم میں آنا. خواتین کے لیے ایسا باریک کپڑا جس سے جسم چھلکتا ہو قطعاً جائز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات لعنہن اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہت ساری خواتین جو کپڑے پہننے والیاں ہیں در حقیقت وہ برہنہ ہیں، یعنی ان کا لباس اتنا باریک ہوتا ہے کہ جسم چھلکتا ہے، نظر آتا ہے، تو ویسا لباس پہننے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ایسے کپڑے سے نماز بھی نہیں ہوگی. تو ایسا دوپٹہ اوڑھ کر جس سے بال نظر آتے ہوں حرم میں پہنچنا قطعاً جائز نہیں ہوگا. اسی طرح ایسے باریک کپڑے پہننا جس سے جسم کا کچھ حصہ نظر آتا ہو، مثلا کلائی، کوہنی وغیرہ نظر آتی ہو، ایسے آستین والا، اتنی باریک آستین والا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، اور حرم میں اس حالت میں آنا تو قطعاً ناجائز ہے. اس کے بعد کچھ اور مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں. اس میں ایک مسئلہ ہے بال کے بارے میں. بال اگر حالت احرام میں خود بخود گر جائیں بغیر کسی اپنے عمل کے، ویسے ہی ایک آدھ بال کپڑے میں نظر آ جائے یا ایک آدھ بال گرا ہوا محسوس ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. نہ اس سے دم لازم ہوگا، نہ صدقہ واجب ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے میں اگر ایک آدھ بال گر جائے کوئی حرج کی بات نہیں، 2 اگر گر جائے کوئی حرج کی بات نہیں، 3 اگر گر جائے تو 1 مٹھی صدقہ کر دینا چاہیے. جیسا کہ وضو ہے، وضو کرنے کے دوران اگر ایک آدھ بال گر گیا، نظر آ گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. 2 بال اگر نظر آ جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن وضو کرنے میں، خلال کرنے میں، زیادہ چہرہ رگڑ رگڑ کر دھونے میں اگر 3 بال نظر آ جائیں حالت احرام میں، اگر ایسا ہو تو پھر 1 مٹھی گیہوں صدقہ کر دینا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شریعت کے کسی حکم پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ویسے ہی تھوڑا سا داڑھی کے اندر کھجلی محسوس ہو تو کھجانے لگ گیا، یا اسی طرح پر سر کھجانے لگ گیا، اس میں ایک آدھ بال نظر آ گیا تو پھر 1 مٹھی گیہوں صدقہ کر دینا ہے. اگر 2 بال نظر آئیں تو 2 مٹھی گیہوں صدقہ کر دینا ہے. 3 بال نظر آ جائیں تو پھر 1 صدقے فطر کی مقدار گیہوں صدقہ کر دینا چاہیے. تو بال کے بارے میں 3 الگ الگ مسئلے آپ ذہن میں رکھیں. پہلا مسئلہ یہ کہ خود بخود بال گر جائے، ہم نے کچھ کیا نہیں، ویسے ہی گر گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. دوسرا یہ کہ حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے اگر گر جائے تو 1 2 میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 3 اگر بال اس طرح پر نظر آ جائیں تو پھر 1 مٹھی گیہوں صدقہ کر دینا ہے یا اس کی قیمت. اور اگر شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے میں نہیں بلکہ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے، جیسا کہ محرم کو کنگھی نہیں کرنا ہے لیکن سر میں بہت زیادہ اس کو کھجلاہٹ ہو رہی ہے تو اس نے کھجایا یا کنگھی کر لی، جبکہ نہیں کرنا چاہیے، پھر اگر اس دوران ایک آدھ بال گر گیا تو پھر 1 مٹھی گیہوں صدقہ کر دینا ہے. 2 بال اگر گر گئے تو 2 مٹھی گیہوں صدقہ کرنا ہے. 3 اگر گر جائیں تو پھر 1 صدقے فطر کی مقدار یعنی 1.25 کلو گیہوں صدقہ کر دینا چاہیے. اس کے بعد بال کی کچھ اور مسائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں، تمام ہی حجاج کرام کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ حالت احرام سے فارغ ہونے کے لیے بال کے قصر کرانے کی ضرورت ہے، یا پھر افضل ہے کہ بال کا حلق کرا دیں، یعنی پورا سر منڈان دیں، چاہے وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو. حج کے احرام میں رمی جمار سے فارغ ہونے کے بعد، خاص طور پر حج کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ رمی جمار سے فارغ ہونے کے بعد ترتیب وار سب سے پہلے رمی سے فارغ ہوتے ہی
بال قصر کریں یا حلق کریں۔ قصر کرنے کی اجازت یہ ہے کہ پورے سر سے 1 پور کے برابر یا سمجھیے آدھا انچ ہر جگہ سے کاٹنا ضروری ہے۔ خواتین کے لیے اگر چوٹی ہو تو اسی چوٹی کو یا پورے مکمل بالوں کا ایک جگہ جمع کر کے اس کا جو ہے 1 پور کے برابر یا آدھا انچ کاٹ دینا ہے۔ اگر مرد احباب ہوں تو پورے بالوں کا ہر جگہ سے اسی طرح کاٹنا ضروری ہے، یا کم از کم چوتھائی حصہ کاٹنا تو لازم اور ضروری ہے، واجب ہے۔ پورے بال کو کاٹنا ہر جگہ سے یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، بغیر کسی کراہت کے یہ قصر کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ افضل ہے حلق کرانا۔ اب اس میں مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ حلق کرانے میں 2 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ حلق حدود حرم کے اندر کرانا چاہیے۔ حلق حدود حرم سے باہر نکل کر اگر کرا دیے ہیں تو پھر دم واجب ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حلق ایام نحر میں کرانا ضروری ہے، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ کے اندر۔ اگر ایام نحر گزر جائیں تب بھی دم واجب ہوگا۔ اگر کسی نے دونوں غلطیاں کر لیں، مثال کے طور پر ایام نحر گزرنے کے بعد حدود حرم سے باہر جا کر اگر اس نے حلق کرایا، قصر کروا دیا، تو اس کو 2 دم ادا کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے، وقت گزرنے کی وجہ سے دم، اور دوسرا ہے کہ حدود حرم کے باہر کرنے کی وجہ سے دم، تو 2 دم ان پر لازم ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس میں ترتیب ضروری ہے۔ رمی جمار ہو، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد جو ہے پھر حلق کرانا ضروری ہے۔ قربانی سے پہلے بھی حلق کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ترتیب میں فرق پڑ جائے تو پھر اس پر بھی جو ہے دم واجب ہوگا۔ اس کے بعد کچھ اور مسائل حروف تہجیبے سے آپ کی خدمت میں رکھے جا رہے ہیں۔ بالغ لڑکے کا حج کرنا۔ مثال کے طور پر ایک بالغ لڑکا ہے، اس کی اپنی آمدنی تو نہیں ہے، اس کے والدین کی طرف سے، والدین کے پیسوں سے اس نے حج ادا کر لیا ہے، تو اس کا حج فرض ہی ادا ہوگا۔ پھر بعد میں اگر اس نے روپیہ پیسہ کمایا، یہاں تک کہ اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا جس سے کعبۃ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں اور حج کے اخراجات مکمل ہو سکتے ہیں، تب بھی دوبارہ اس پر حج کرنا ضروری نہیں ہے۔ یا اسی طرح پر سمجھیے، اگر کسی صاحب کو کسی دوسرے نے حج کروایا، مکمل خرچ وغیرہ انہوں نے برداشت کر لیا، اور یہ صاحب حج کو چلے گئے، اس وقت تک یہ جو ہے زیادہ مالدار نہیں تھے، اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، لیکن دوسروں کے پاس سے ان کو پیسہ حاصل ہوا اور یہ حج کو چلے گئے، تو ان کا حج فرض ہی ادا ہوگا۔ حج سے فارغ ہو جانے کے بعد دوبارہ اگر ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ آ گیا یا رقم آ گئی کہ جس کی وجہ سے پھر سے وہ حج کر سکتے ہیں، تب بھی دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہے۔ تو بالغ آدمی کا، بالغ لڑکے کا حج کرنا، چاہے وہ کسی کے روپیے سے بھی ہو، حج فرضی ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کے متعلق دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر نابالغ بچہ اس نے حج کر لیا اپنے والدین کے ساتھ، تو نابالغ نے حج کر لیا تو اس کا حج بھی ادا ہو جائے گا، ایسے ہی جیسے چھوٹے بچے نماز پڑھتے ہیں یا ان کی جانب سے قربانی کی جاتی ہے تو ادا ہو جاتی ہے، اور اس کا ثواب ان بچوں کو بھی ملتا ہے، ان کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے۔ اگر نابالغ بچے نے حج کر لیا اور حج سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ بالغ ہو گیا، اس کے پاس پھر روپیہ پیسہ آ گیا، تو پھر دوبارہ اس پر حج کرنا فرض ہے، اس لیے کہ نابالغی کی حالت میں جو حج ہوا ہے وہ اس کا ثواب تو اس کو ملتا ہے، لیکن اس وقت تک اس پر حج فرض ہوا ہی نہیں تھا۔ جب حج فرض ہوا اس کے بعد ادائیگی اس پر لازم اور ضروری ہوتی ہے، جبکہ اس کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے تو حج فرض ہوگا۔ اس کے بعد اور ایک اہم مسئلہ حروف تہجیبے سے شروع ہونے والا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بار بار عمرہ کرنے والے کے سر پر جو ہے بال نہیں رہتے تو کیا کیا جائے۔ ایک عمرے سے فارغ ہو گئے، حلق کرا دیا، پھر دوبارہ عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ عمرے کے لیے وہاں رہنے والے مسجد عائشہ کو جا کر عمرہ کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اگر سر پر بالکل بال نہیں ہیں تو اسی طرح پر اس طرح پھرانا ضروری ہے، بغیر اس کے وہ احرام سے باہر نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے ہی اس طرح پھرائے بغیر اگر انہوں نے احرام کھول کر دوسرے کپڑے پہن لیے تو پھر دم لازم ہوگا۔ اس کے بعد اور ایک 2-3 مسائل چھوٹے چھوٹے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ بام لگانا، حالت احرام میں جو زنڈ و بام وغیرہ ہوتا ہے وہ اسی طرح کا کوئی بھی بام ہو اگر جس میں خوشبو ہو اور تیز خوشبو ہو، وہ لگانا جائز نہیں۔ اگر کسی نے پوری پیشانی پر بام لگا دیا تو پھر دم لازم ہوگا۔ اسی طرح پر بدن پر کہیں بھی خوشبو لگانا بھی حالت احرام میں بالکل جائز نہیں ہے۔
اگر کسی ایسے عضو پر بدن پر خوشبو لگا دیے جو بڑا عضو ہے، مکمل عضو ہے، اگر اس پر خوشبو لگا دی تو پھر دم لازم ہوگا. جیسے کہ پورے لگا دیے، یا جو پوری پیشانی پر لگا دیے، یا کپڑے پر لگا دیے، یا پورے ہاتھ پر یا پوری ہتھیلی پر خوشبو اگر مل لیے ہیں تو پھر جو ہے دم لازم ہوگا. ہاں بالکل چھوٹے عضو پر لگا دیے، صرف ناک کی حد تک لگا دیے ہیں یا خوشبو ایسے ہی سونگھ لیے ہیں تو پھر صدقہ کر دینا واجب ہے، دم واجب نہیں ہوگا. اسی طرح پر خوشبو اگر بستر پر لگی ہوئی ہو اور اس بستر پر سو گئے ہیں اور کافی دیر تک سو گئے ہیں تو پھر جو ہے دم لازم ہوگا. لیکن خوشبو لگی ہوئی سوتے ہی فوراً احساس ہو گیا اور اٹھ گئے ہیں تو پھر جو ہے صدقہ کر دینا چاہیے، دم لازم نہیں ہوگا. تو یہ چند مسائل تھے جو آج جو ہے حروف تہجی بے سے شروع ہونے والے ہیں، آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج کے حج کو بغیر غلطی کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج کو حج مبرور صحیح مشکور نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.